قرآن پاک کی پیش گوئیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اس کی مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن پاک ہے۔ اپنے بیگانے سب قرآن کی خوبیوں سے واقف ہیں اور اس کے چیلنجز کے آگے بے بس ہیں۔ قرآن میں ایسے حقائق ہیں کہ بیگانے اور دشمن بھی ان حقائق کو ماننے پر مجبور ہیں۔ اور آج جتنی بھی سائنسی اور مشینی ترقی ہو چکی ہے، اس کی بنیاد اور اصل منبع قرآن مقدس ہے۔ قرآن کے بعد احادیث نبوی بھی قرآن سے کم نہیں، کیونکہ احادیث نبوی قرآن کی تشریح ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ احادیث نبوی کے حقائق بھی اٹل ہیں۔ اس لیے آج دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ احادیث نبوی کے حقائق تو بے شمار ہیں، لیکن ہم ان تمام حقائق میں سے صرف چند پیشن گوئیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پیش گوئیوں سے مراد قرآن اور احادیث کی وہ باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کہی گئیں، اور پہلے ان کی صداقت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن قرآن و حدیث نے جو بات کہہ دی تھی وہ آج دنیا کے سامنے ہو بہو اسی طرح آ چکی ہے جیسے قرآن و حدیث نے بیان کیا تھا۔ ناظرین، ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن کی پیش گوئیاں بیان کریں گے جو 1400 سال قبل پیش کی گئی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سب سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ ویڈیو بہت ہی اہم قرآنی حقائق پر مبنی ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، خدا تعالی نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام بطور شریعت قرآن نازل کیا۔ خدا رحمان اور رحیم کی یہ آخری کتاب انسان کے لیے کامل ہدایت کا سامان ہے، اور یہ قرآن اپنی ذات میں کئی معجزات سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم صرف گزشتہ انسانی تاریخ کے بعض پہلوؤں سے ہی پردہ نہیں اٹھاتا، بلکہ انسانی پیدائش سے بھی اربوں سال پہلے سائنس کے ان رازوں سے بھی پردہ اٹھاتا ہے جو قرآن کریم کے نزول کے 1400 سال بعد پوری طرح انسانی علم میں آئے تھے۔ پھر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک ہونے والے ایسے واقعات سے پردے اٹھاتا ہے جن کا تعلق اسلام کے عروج و تنزل اور اسلام کے خلاف طاغوتی قوتوں کے عروج، پھر اسلام کی آخری فتح سے ہے، اور اس آخری زمانے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے خبریں دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو قرآن کی پیشن گوئیوں کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی پیش گوئی کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کو مٹانے والے اسلام کو مٹا نہ سکیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ہر طرف اسلام کے مخالفین تھے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں تھے۔ اسلام کو ماننے والے چند لوگوں کو خوشخبری دی گئی کہ اسلام کے مخالف مغلوب ہو جائیں گے اور ان کی تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 ہجری میں الوداعی حج فرمایا تو اللہ نے اعلان فرمایا، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ آج دنیا میں اسلام متعارف ہے، اس کو اپنے بیگانے سب جانتے ہیں۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ قرآن کی یہ پیشگوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح
قرآن کی دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ ہوائی جہاز اور گاڑیاں پیدا ہوں گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور اللہ سواری اور زینت کے لیے وہ چیزیں پیدا کرے گا کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے انسان سواری کے لیے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ وغیرہ استعمال کرتے تھے، جو کہ انسان کے لیے سواری اور زیب و زینت کا کام دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا ذکر کیا جو اس وقت سواری کے لیے استعمال ہوا کرتے تھے۔ پھر یہ بھی پیشن گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ سواریاں پیدا ہو جائیں گی کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں، مثلاً ہوائی جہاز، بحری جہاز، جنگی جہاز، بسیں، کار، موٹر سائیکلیں وغیرہ۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج یہ سب پیشگوئیاں بالکل سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اگلی پیشن گوئی کے متعلق سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ وہ قرآن کھلم کھلی آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ قرآن سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جسے اول تا آخر حفظ کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور پیشن گوئی اعلان کیا کہ قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا جائے گا، لہٰذا آج قرآن کی یہ پیش گوئی بالکل ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر ضلع اور قصبے، بلکہ ہر گاؤں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول تا آخر حفظ کی جاتی ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اسے اول تا آخر زبانی یاد کر دیا گیا ہے، اور اس کو حفظ کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے پیشگوئی کی تھی۔ سورہ قمر آیت نمبر 18 میں ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دکھایا، لیکن کسی یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنی مذہبی کتاب کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص یا کمزوری نہیں ہے، اس کے کسی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو، فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے ہیں، اور نہ ہی بعد میں غلطی کر دینے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ قرآن اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے محمد، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اس لیے جب ہم حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کریم کو پڑھیں تو آپ اس کی قرأت کی اتباع کریں، یعنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ جبرائیل کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں، سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس 23 برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ
ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ان قریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مشرکین اور یہود و نصارہ سب مخالف ہو گئے۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازش کی۔ مکہ کے کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کا جہادی لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی اور پیش گوئی کی، کفار کا لشکر اگرچہ تعداد اسلحہ کے لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھتا رہے لیکن یہ سب بھاگ جائیں گے۔ پھر آسمان نے اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھا، اور پھر یہ پیش گوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیش گوئیاں ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیش گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی ہے، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا، روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اور ان کے دل کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح قریب اور کثرت مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی کے مطابق تھوڑے ہی دنوں کے بعد مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اور اس کے 7 قلعے قبضے میں آئے۔ بہت سے باغات بھی بطور فے حاصل ہوئے جن کی تفصیل کتب سیر میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ ادا کریں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معاندین کی مزاحمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو کی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا، یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے، اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشن گوئی اگلے سال پوری ہوئی، اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے، عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت تمام واپس ہوئے۔ پھر چشم فلک نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر صبح سویرے مکہ میں پہنچے، جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے، تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآسانی مکہ فتح کر لیا۔ مخالفین کی طرف سے معمولی سی جھڑپ ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلدی قبضہ کر لیا، اور آپ کے تمام صحابہ امن اور سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ پیشن گوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کی آخری رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیشن گوئی سورہ فتح میں مذکور ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 21 میں یہ کہ یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہیں، اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ ناظرین، قرآنی پیشگوئیوں میں سے ایک پیشنگوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھ سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے، مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے ہیں، اور منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں، اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنی سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس پیشن گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے، اور کچھ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت اخیار صحابہ نے جو صفت مذکورہ سے متصف تھے، اس مرتد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبیہ کو مٹایا، مرتدین کو ہزیمت ہوئی، اور مسیلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں سے مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ فتنہ اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد کی سرکوبی میں ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ پارہ 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن کی اگلی پیشگوئی کی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا۔ ان مظالم سے تنگ آ کر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور حبشہ میں جا کر پناہ لی۔ جو لوگ ملک بدر ہو گئے، ظاہر طور پر خوشحال ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن رب کائنات نے ان کے خوشحال ہونے کی بشارتیں دیتے ہوئے فرمایا سورہ نحل میں، جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے اگر وہ جانتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کی تھی ویسا ہی ہوا کہ جن لوگوں کو مارا گیا، بیوی بچے گھر اور مال چھین لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدینہ منورہ میں بہتر گھر اور درہم و دینار، اور ان میں سے کتنے صحابہ حکمران بنے، اور ان کے پاس خدمت کے لیے غلام اور لونڈیاں موجود تھیں، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم اجر ہے جس کی مقدار کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ مسلمان چونکہ کمزور اور مظلوم تھے، اور وہ آزادی کے ساتھ دین الہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے، اور ہر وقت ان پر دشمن کا خوف رہتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، جس طرح ان سے پہلے والوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے اس دل کو مضبوط کر دے گا جسے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا، اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، یہ تھیں قرآن کی پیش گوئیاں جو وقت کے ساتھ حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں۔ یہ سب باتیں قرآن کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ قرآن کریم کے اعجازی وجوہات تو کافی ہیں، ان میں سر فہرست عدم اختلاف، قوت تاثیر، تعلیم اور ہدایت، حفظ و بقا، قوت دلائل اور فصاحت و بلاغت ہیں۔ الغرض مقصود یہ ہے کہ قرآن مجید صرف فصاحت و بلاغت ہی کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اپنی تمام حیثیتوں کے لحاظ سے عقل انسانی کو عاجز کرنے والی مکمل کتاب ہے۔ ناظرین، پیش گوئیوں کے علاوہ قرآن میں بہت سی ایسی باتوں کا ذکر ہے جس کو سن کر یا جس کو پڑھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے بہت سی ایسی باتیں بیان کی گئیں جن کی تصدیق آج کی جدید سائنس بھی ابھی کرتی جا رہی ہے۔ ابھی مکمل اس علم کے قریب انسان نہیں پہنچ پایا جس کا علم قرآن نے انسان کو دیا ہے۔ ابھی انسان انہیں سیکھنے کے مرحلے میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم خلا کی بات کریں، بہت سے ایسے قرآن کے معجزات ہیں جو انسان کو حیران کیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جب زمین بنائی گئی تھی تو وہ ایک آگ کا گولا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر آسمان سے پانی برسایا اور زمین ٹھنڈی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جو پانی برسایا تھا اس پانی کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو دریا اور جو سمندر ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ ناظرین، سائنسدان اس بات پر حیرت کر رہے تھے کہ خلا سے زمین پر پانی کیسے برسایا گیا، اور پھر جب تحقیقات شروع ہوئیں تو آخر کار جا کر یہ معلوم ہوا کہ خلا میں شہاب ثاقب کی طرح بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو برف کے بنے ہوئے ہیں۔ ان برفیلے پہاڑوں کا حجم کئی ریاستوں اور شہروں کے برابر ہے۔ تو اس سے انسانوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یقیناً ایسا ہی کوئی برفیلا پہاڑ گرایا ہوگا جس سے یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، یہ سمندر مارز وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ ایک حیرت انگیز معلومات آپ کو دیتے چلیں کہ جب سائنسدانوں نے زمین کا چاند سے فاصلہ ناپنے کی کوششیں شروع کیں تو اس وقت مختلف فارمولاز کے ساتھ مختلف فاصلے سامنے آتے گئے، مختلف نمبرز ان کے سامنے آتے گئے، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ اس میں سے کیا صحیح ہو سکتا ہے، وہ اس پہ کنفیوز رہے۔ لیکن ناظرین، سورہ قمر میں موجود تمام آیات میں موجود حروف ان کے ہند سے نکالے گئے، ان کے اعداد کا شمار کیا گیا، تو جو ان کے سامنے نتیجہ آیا وہ حیرت انگیز تھا، جس فاصلے کے لیے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ صحیح کیا ہے۔ تو قرآن کے ان اعداد سے جو نمبرز ان کے سامنے آئے تو پتہ چلا کہ در حقیقت یہی چاند کا زمین سے اصل فاصلہ ہے، اور پھر اسی فارمولے کے تحت جب سورہ شمس کی آیات کا موازنہ کیا گیا تو اس سے سائنسدان اس حقیقت پر پہنچے، اس نتیجے پر پہنچے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ بھی وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہوتا ہے، جس طرح زمین سے چاند کا فاصلہ قرآن سے ثابت ہوا ہے۔ اسی طرح ناظرین، بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں انسان کی پیدائش سے متعلق، انسان کے اعضاء کے متعلق، انسان کے جب ماں کے پیٹ میں انسان کا وجود پیدا ہوتا ہے اور جب اس کی پرورش شروع ہوتی ہے تو کن مراحل سے گزرتی ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں سائنسدان کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، لیکن آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کچھ قرآن نے بیان کیا ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو ہم قریب ترین صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں، اور پھر یہی کیا گیا، اور ایسا بہت سے معاملات میں ہوا۔ ناظرین، اس طرح سے بہت سی مثالیں ہیں کہ جو قرآنی معجزات کو ثابت کرتی ہیں، جو اس کا ثبوت ہیں۔ سائنس قرآن کی تصدیق نہیں کرتی، بلکہ سائنس قرآن سے سیکھتی ہے۔
سائنس آگے بڑھتی ہے تو اس کا سب سے بڑا منبع جو اس وقت تمام سائنسدانوں کے پاس ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن میں دی گئی معلومات کو علماء کی مدد سے، سائنس کی مدد سے، ماسٹر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور اس سے وہ کچھ انسان سیکھتا جا رہا ہے کہ جو اس سے پہلے وہ سیکھنے کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا،
جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ، اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔